لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والعاملين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں، آئیے ہم آپ سب سے پہلے اپنے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار خدا کی خدائی کے مختار حاجی کل ختم رسول خسرب خوباں سیاح لامقا وجہ کن فقان در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ماکانہ بما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانے عقیدت محبت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا جد الحسن والحسین. حضرات گرامی، یہ رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہے. یہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک مہینہ جس کے لیے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الشہر الشہری رمضان الشہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں مہینہ تشریف فرما ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے جو 10 دن کا ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس میں مسلمان مساجدوں کے اندر تراویح اور نماز کا اہتمام جیسے رہتا ہے اس سے زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے. ویسے تو تقریباً تقریریں ہوا کرتی ہیں نماز پہ نماز پڑھو، لیکن رمضان المبارک کا وہ اللہ نے مقدس مہینہ پیدا کیا ہے کہ جس میں کسی سے کہنا نہیں پڑتا، وہ خود بخود مسجد کے اندر آ جایا کرتا ہے. میرے پیارے، نماز کی پابندی ضروری ہے. ابھی الحمدللہ مساجدیں ہماری کھلی ہوئی ہیں. ہمیں اور آپ کو سبھی کو چاہیے کہ ہم آپ اپنی مساجدوں کے اندر نماز ضرور پڑھیں. نماز سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں. ضرور تو اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نماز میدان محشر میں جو تم سے سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا. آپ نے اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا. یہ بہت بڑے ولی ہیں اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب بادشاہ بہت سخت شریعت کے قانون کے والے تھے اور تمام مزارات کھدوائی شریعت کی وجہ سے. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. بہت سخت آدمی تھے اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت اللہ کے بڑے ولی تھے. ایک شخص اورنگزیب کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے بادشاہ اورنگزیب تم ہمیں رکھ لو، میں بہروپیہ ہوں. میں ایسی شکل کو اختیار کر لیتا ہوں کہ لوگ مجھ کو پہچان نہیں پاتے. بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل مند مجھ کو پہچان نہیں پاتے ہیں. اگر تم مجھے رکھ لو گے میں تمہارے کہیں نہ کہیں کام آؤں گا. اورنگزیب بادشاہ نے کہا مجھے کسی بہروپیہ کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کبھی بھی کسی لباس میں آنا، تم کبھی بھی کسی شکل میں آنا، میں تم کو ضرور پہچان لوں گا. اس نے کہا اگر آپ نہ پہچان سکے تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم جو چاہو. کہا اگر آپ نہ پہچان سکے تو میں آپ کی آدھی سلطنت کو لے لوں گا، میں آپ کی آدھی سلطنت کو لے لوں گا. جب یہ بات کہی اورنگزیب نے کہا تم جاؤ. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد لباس بدل کے آیا. اورنگزیب بادشاہ نے دیکھا، کہا تو وہی بہروپیہ ہے. وہ پھر چلا گیا. اس طریقے سے وہ 6 مرتبہ اورنگزیب بادشاہ کے پاس آتا رہا اور اورنگزیب بادشاہ اس کو بتاتے رہے تو بہروپیہ ہے. وہ لوٹتا رہا کیونکہ وقت کم ہے، ہمیں ہر چیز کا خیال ہے. وہ لوٹتا رہا.
کچھ دنوں کے بعد اورنگزیب بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ حکیم جو دوا دی اس کو شفا نہ مل رہی۔ اورنگزیب بادشاہ گھبرا گئے کہ کیا کیا جائے، تمام حکیموں کے لقمے اور حکمے کھا چکے لیکن کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ اورنگزیب بادشاہ نے وزیر نے بتایا کہ حضور ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں پہاڑ کے اوپر، اور وہ جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جس کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس کو فوراً شفا دے دیتا ہے۔ جو ایک انجیکشن کا کام ہوتا ہے لگتے تب بھی اس میں درد میں 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن ان کی دعا ایسی ہے کہ فوراً شفا ہو جاتی ہے۔ اورنگزیب بادشاہ تو شریعت کے بہت پابند تھے، کہا اگر ایسا کوئی ولی ہے تو چلو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اورنگزیب جا کے اس کے پاس کھڑے ہوئے، دیکھا وہ اللہ کا مقدس ولی نماز پڑھ رہا سجدے کے عالم میں۔ اورنگزیب بادشاہ نے جب دیکھا کہا حضور میرے لیے دعا فرمائے، میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، تمام علاج کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا اس اورنگزیب بادشاہ جو ہندوستان کا اس وقت بادشاہ ہے اس کو شفا دے دے۔ جب شفا دے دی اورنگزیب صحیح ہو گئے۔ آپ نے دیکھا جو میرے اندر بیماری تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی، اب وہ میرے اندر بیماری نہیں بچی بلکہ فائدہ حاصل ہو گیا۔ اورنگزیب بادشاہ نے تھیلی نکالی اشرفیوں کی، اس فقیر کے قدموں میں رکھی، اور جب پیر چوم کے اورنگزیب بادشاہ جانے لگے تو اورنگزیب بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر فقیر نے کہا اے اورنگزیب لگتا ہے تم آج مجھے پہچان نہیں پائے۔ اورنگزیب بادشاہ کہتے تو کون ہے؟ میں یقیناً تجھ کو نہیں پہچانا تھا، میں وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ نے دیکھا اللہ اکبر، ایک بہروپیہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا آج اس کی دعا میں یہ تاثیر ہو گئی۔ تو اورنگزیب نے کہا میں اپنی شرط پر منظور ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا تم سے کہ اگر میں تمہیں نہ پہچان پاؤں تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دوں گا، چلو میری محل کی طرف چلو، میں تمہیں آدھی سلطنت دینے کے لیے راضی ہوں۔ جب یہ بات کہی وہ بہروپیہ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اورنگزیب نے کہا تم رو کیوں رہے ہو، تم تو اپنی شرط پہ جیت چکے ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں اورنگزیب نہیں، میں نے یہ صرف نمازیں جو پڑھی تھی صرف دکھاوے کے لیے پڑھی تھی، میں نے جو یہ عبادت اور ریاضت کری تھی یہ صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے میں سجدے کرتا رہا۔ میرے مالک کا مجھ پہ اتنا کرم ہوا کہ میری دعا کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی، اگر میں حقیقت میں نماز پڑھتا تو اللہ مجھے کہاں پہنچا دیتا۔ میرے پیارے بھائی اور آپ کو چاہیے کہ ہم آپ دل کے ساتھ اپنے نمازوں